الحمدللہ وکفا ذی المجد والأولا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ باوز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حسن والحسین۔ حمد و ثنا اللہ جل وعلا کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ حضور نبی رحمت، شفیع امت کے سہارے، رب کے پیارے، اللہ کے محبوب، دانائے غیوب، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، محبتوں، الفتوں، چاہتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اسٹیج پر جلوہ گر، عالی وقار علماء کرام، معزز و محترم سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس نور میں اور آپ چند لمحے حسن و کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں سنیں اور سنائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات سن سنا کر قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، کسی بھی شخص کی ذات کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ اس کا معیار اور مورال کتنا بلند ہے، تو اس کے لیے یا اس کی صورت کو دیکھا جاتا ہے یا اس کی سیرت کو دیکھا جاتا ہے۔ ان دو چیزوں سے کسی بھی شخصیت کی خوبصورتی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس کی بلندیوں کا، اس کے عروج کا، اس کے بانگ پن کا اندازہ ان دو چیزوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ تو آئیں دیکھیں بھلا، جس محبوب سے ہم محبت کرتے ہیں، جس سے ہم پیار کرتے ہیں، جس کے تذکرے آج گلی گلی ہیں، جس کا ذکر آج کوچہ کوچہ ہو رہا ہے، جس کا نام لینے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اس محبوب کا حسن کیسا ہے اور کردار کیسا ہے۔ اگر حسن کی بات کی جائے تو کائنات میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین نہ آپ سے پہلے آیا ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی اور آئے گا۔ خالق کائنات نے حضور کے حسن کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ محبوب چڑھتے ہوئے دن کی قسم، اور پھر فرمایا واللیل، چھائی ہوئی رات کی قسم، تیرے اللہ نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، تجھ سے ناراض نہیں ہوا۔ اب یہاں پہ الشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کچھ اقوال بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر واللیل سے مراد معراج کی رات ہے اور والضحیٰ سے مراد حضور کی ولادت والا دن ہے۔ یعنی خالق کائنات اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے محبوب تیرے ولادت والے دن کی بھی قسم، تیری معراج والی رات کی بھی قسم، تیرے اللہ نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے اور ناپسند بھی نہیں فرمایا۔ دوسرا قول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں پر والضحیٰ سے مراد حضور کے ظاہری کمالات ہیں۔ اور ظاہری کمالات کون سے ہیں؟ ظاہری کمالات وہ ہیں جو چٹے دن کی طرح روشن ہیں، جو کھلی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھے، اور ان میں حضور نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، میرے رسول نے حکم دیا، سورج پلٹ کے اثر پہ واپس آ گیا، حضور گزرے، درخت سلامی کے لیے حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئے، میرے رسول نے چاہا تو پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، حضور نے چاہا تو انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، میرے رسول نے اپنا لعاب کنویں میں ڈالا تو کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا، نکلی ہوئی آگ
آنکھ دوبارہ صحیح ہو گئی. تو یہ وہ کمالات ہیں جو لوگوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد ظاہری کمالات ہیں، اور واللیل سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رہے، جہاں پہ انسان کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی. اور ایسے کمالات بہت سارے ہیں. سب سے زیادہ حضور کے قریب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے ہیں. اور آپ کو بھی ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ ابو بکر جان لو، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا. تو یہ وہ کمالات ہیں جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہے. حضرت ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے پرواز کا شوق ہوا کہ روحانی پرواز کروں. میں نے روحانی پرواز کا آغاز کیا. 7 لاکھ عرش عبور کر گیا. عرش ایک نہیں ہے، کئی ہیں. کہتے ہیں جب 7 لاکھ عرش عبور کر گیا تو آگے سے آواز آئی، ابو الحسن رفاعی کہاں آ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی کہ معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پہ مولا تیرے محبوب کے قدم لگے تھے، اس عرش کی زیارت کو نکلا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو آگے سے آواز آئی، ارجی لا وصول اللہ کا، ابو الحسن رفاعی واپس پلٹ جاؤ، تم ہزاروں سال بھی پرواز کرتے رہو. معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم لگے تھے، تم تو کیا تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے. کوئی کیا بتائے کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. گمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بے کمالہ. تو فرمایا کہ ابو الحسن رفاعی واپس پلٹ جاؤ، جہاں میرے محبوب کے قدم لگے ہیں، تم تو کیا تمہارا خیال بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے. تو عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد وہ حضور کے کمالات ہیں جو لوگوں نے نہیں دیکھے ہیں. تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو اللہ نے بیان فرمایا. اور یہ دھرتی حسینوں سے بھری پڑی ہے. اب زمانے والے جو حسن والے ہیں ان میں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن میں فرق کیا ہے؟ تو جو دنیا والے ہیں ان کو جو حسن عطا کیا گیا وہ ڈھلتا حسن عطا کیا گیا، اور حضور کو جو حسن عطا کیا گیا وہ بڑھتا حسن عطا کیا گیا. لوگوں کا حسن وقت کے ساتھ ساتھ ڈھل جاتا ہے. آپ کسی کو دیکھیں، وہ بڑا سونا ہو، اس کا چہرہ خوبصورت ہو، وہ حسین ہو، اس کے نین نقش خوبصورت ہوں، آپ دیکھیں آپ کے دل کو بھا جائے، آپ اسے محبوب بنا لیں. کچھ وقت گزرے گا، محبت کم ہونا شروع ہو جائے گی. کچھ وقت کے بعد آپ کی محبت میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے محبوب بنایا تھا تو اس وقت وہ حسین تھا، حسن کی وجہ سے آپ نے محبت کی تھی. اب کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ حسن کم پڑ رہا ہے تو محبت بھی کم ہونا شروع ہو گئی. پھر کوئی 2 4 5 سال کے بعد جب دوبارہ آپ جاتے ہیں تو آپ کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اسے جب پہلے دیکھا تھا تو حسن کی کشش اور تھی، اب وہ جاذبیت اور کشش باقی نہیں رہی، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہیں، حسن کی وہ کیفیت باقی نہیں رہی. تو یہ زمانے والوں کا حسن ہے جو ڈھلتا رہتا ہے. حضور کے حسن کا کمال کیا ہے؟ حضور کے حسن کا کمال یہ ہے کہ جس چہرہ انور کو 1450 سال پہلے رب کائنات نے والضحیٰ فرمایا تھا، آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی وہ چہرہ والضحیٰ ہی ہے، اور صبح قیامت تک وہ والضحیٰ ہی رہے گا. جن زلفوں کو اللہ رب العزت نے واللیل فرمایا تھا، 1450 سال پہلے واللیل کہا تھا محبوب کی خمدار زلفیں دیکھ کے، آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی وہ زلفیں واللیل ہی ہیں، اور صبح قیامت تک وہ واللیل ہی رہیں گی. یہ کمال ہے میرے حضور کے حسن کا. اور جس نے حضور کے حسن کو دیکھا وہ اپنا سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. حضور تشریف فرمائے، سامنے صحابہ بیٹھے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جانتے ہو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ عرض کی حضور آپ بہتر جانتے ہیں. حضور نے فرمایا، صحابہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان پیدا ہوتا ہے جو اس کی
بائیں پسلیوں کو چھیڑتا ہے، بچہ روتا ہے، چیختا ہے، گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے اسے زندگی کی نعمت عطا کر دی ہے۔ صحابہ کے ذہن میں سوال آیا، عرض کی حضور کیا وہ حمزات شیطان آپ کے ساتھ بھی تھا؟ حضور نے فرمایا ہاں صحابہ میرے ساتھ بھی تھا۔ اب صحابہ نے بڑے مؤدبانہ انداز میں انتہائی ادب کے ساتھ عرض کیا، حضور کیا اس نے آپ کی بھی بائیں پسلیوں کو چھیڑا تھا؟ میرے رسول نے بڑا سونا جواب ارشاد فرمایا، فرمایا صحابہ وہ مجھے کیا چھیڑتا، وہ تو میرا چہرہ دیکھ کے ہی مسلمان ہو گیا تھا۔ میرے حضور کا حسن ایسا تھا کہ اگر حمزات شیطان دیکھتا ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضرت کرسافہ حضور کے صحابی ہیں، بڑی محبت کرتے تھے حضور سے۔ آپ کے والد آپ کی چھوٹی عمر میں وفات پا گئے، خالہ کے پاس زندگی گزار رہے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، زندگی کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ وقت گزرا، ایک دن مسجد نبوی کے سامنے سے گزرے، نظریں والضحیٰ والے چہرے پہ پڑی۔ اب کرسافہ کی قسمت جاگ اٹھی، ادھر کرسافہ کی نظر حضور پہ پڑی، ادھر حضور کی نظر کرسافہ پہ پڑ گئی۔ اب جب حضور کی نظر کسی پہ پڑ جائے تو اس کی تو زندگی سنور جاتی ہے۔ کرسافہ آپ روزانہ بکریاں لاتے ہیں، چراگاہ میں چھوڑتے ہیں اور خود آ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑا وقت گزرانا تو آپ کی خالہ نے یہ اندازہ لگایا کہ بکریاں کمزور ہونا شروع ہو گئی ہیں، لگتا ہے کرسافہ توجہ نہیں دیتا۔ جب پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ حضرت کرسافہ تو مسلمانوں کے نبی محمد کی بارگاہ میں بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہ بات انہیں پتہ چلی تو انہوں نے پابندی لگا دی کہ آئندہ کے بعد وہاں جا کے نہیں بیٹھنا ہے۔ حضرت کرسافہ خاموش ہو کے رک گئے، ایک دن گزارا، 2 دن، 3 دن۔ اب کسی کا محبوب نظروں سے اوجھل ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے۔ کسی کا دنیا والا محبوب نظروں سے چند دن اوجھل ہو، اس کی روح پہ بند پڑتی ہے، جان پہ بند پڑتی ہے، اس کی سانسیں رکنے لگتی ہیں، زندگی اداس اداس لگتی ہے۔ تو جس نے چہرہ والضحیٰ دیکھا ہو، جو حضور کی زیارت کر کے آیا، اسے چین کیسے آئے گا؟ وہ کیسے رہے گا حضور کی زیارت کے بغیر؟ تو اب حضرت کرسافہ نے جب 2-4 دن گزارے نا تو پریشان ہو گئے کہ حضور کے چہرے کی زیارت کے بغیر وقت گزارے کیسے؟ یہ تو وہ عظیم چہرہ تھا کہ جسے لوگ دیکھ لیتے تھے۔ تو جب حضور کے وصال کا وقت آیا اور خبر ملی صحابہ کو، تو ایک صحابی رسول نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے اور مالک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ آنکھیں واپس لے لے، کیونکہ جن آنکھوں سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے ان سے کچھ اور دیکھنا نہیں چاہتے۔ اب کرسافہ بھی وہی چہرہ دیکھ کے آئے تھے، پریشان ہو گئے، خالہ اور ماں کے پاس آئے، کہتے ہیں ایک شرط چھوٹی سی ہے وہ مان لو، پہلے بھی آپ کی بات مانتا ہوں، بعد میں بھی آپ کی ہی مانوں گا۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ چلو، حضور کی بارگاہ میں چند لمحے بیٹھو، واپس پلٹ آؤ، بس اتنی ساری شرط ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، چند لمحے جانا ہے، بیٹھ کے واپس آ جانا ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جو حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے پلٹ کے واپس نہیں آتا ہے۔ سوچا شرط پوری ہو جائے گی، کرسافہ کی ضد بھی ختم ہو جائے گی، اٹھی حضرت کرسافہ کے ساتھ چلی گئیں، حضور کی بارگاہ میں بیٹھی۔ تھوڑا وقت گزرانا تو اب حضرت کرسافہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نگاہ اٹھا کے اپنی خالہ کی جانب دیکھتے کہ پتہ نہیں اب ان کی رائے کیا ہے حضور کے بارے میں، یہ کیا بات کرتی ہیں۔ اچھا تھوڑا سا وقت گزرانا تو حضرت کرسافہ کی خالہ بولی اور کہتی ہیں واہ واہ، اتنا سونا چہرے والا میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر کہتی ہیں کہ صرف یہی نہیں بلکہ اتنا عالی لباس شخص بھی میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر تیسری بات کی، کہا اتنا سونا کلام کرنے والا شخص بھی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ حضرت کرسافہ خوش ہو گئے اور خوشی کی انتہا اس وقت نہ رہی کہ جب آپ کی خالہ اور ماں نے آپ کو بلایا اور کہا کہ کرسافہ تو یہاں جانے کی ضد کرتا ہے، صبح جایا کر، شام جایا کر، بلکہ جب جب تیرا دل کرے حضور کے چہرے کی زیارت کرنے کو تجھے اجازت ہے تو حضور کی بارگاہ میں چلا جایا کر۔ تو یہ کمال ہے اللہ نے جو حضور کے حسن میں عطا کیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نکلے شہر مدینہ سے باہر سیر کرنے کے لیے، راستے میں ایک قافلے نے پڑاؤ کر رکھا تھا، حضور کو ان کا سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا، بات کی، کہا بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا، نہیں بیچنا تھا، خریدار بڑا سونا آ گیا تھا، کہا بیچتے ہیں، معاملات طے ہوئے۔ حضور نے فرمایا میں تجارت کی غرض سے نہیں، سیر کے لیے آیا تھا، قیمت ساتھ لے کے نہیں آیا ہوں، اجازت دو اونٹ لے جاتا ہوں، یہ قریب ہی میری بستی مدینہ ہے، وہاں سے
تمہارے اونٹ کی قیمت بھیج دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اونٹ لے جائیں۔ اب حضور نے اونٹ پکڑا، چل پڑے۔ جب تک ان کی نگاہوں کے سامنے رہے نا، حضور کی زیارت کرتے رہے، دل کو چین ملتا رہا، روح کو تسکین ملتی رہی۔ لیکن جب حضور نظروں سے اوجھل ہوئے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر سکتے میں رہے۔ جب سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں، اور مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یار ایک شخص آیا اور ایک قیمتی اونٹ لے کے چلا گیا۔ تجارت کے کچھ اصول ہوتے ہیں، یا تو نقد رقم وصول کی جاتی ہے، یا پھر انسان جانتا ہوتا ہے تو ادھار دیتا ہے، یا پھر کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے، یا کسی معتبر شخص کو ضامن بنایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نہ تم اسے جانتے تھے، نہ نقد رقم وصول کی، نہ کوئی چیز گروی رکھی، نہ کسی شخص کو ضامن بنایا۔ وہ آیا، اونٹ لے کے چلا گیا۔ ایک شخص ان میں سے بول کے کہتا ہے اذا ضاحک یتلالأ فی الجدر، یار جب وہ مسکراتا تھا نا، سامنے والی دیواروں پہ نور کا عکس پڑتا تھا۔ دوسرا بول کے کہتا ہے اذا تکلم رویا کا نور یخرج من بین الثنایا، یار جب وہ بات کرتا تھا نا، سامنے والے دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی۔ تیسرا کہتا ہے میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجڑ دیاں اکھیاں نے، جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ تو ہجے میرا یار نہیں ڈیٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، چیو رخ تو نقاب ہٹاوے، چیو نکلے سیر کرنو، سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، چے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا، ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مس رسیلے، وچ سوہنا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے، جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا، چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متاں بے ادبی ہو جاوے، چیو کھولے پیش زلف دے، تے راہی راہ بھول جاوے، علم خدا نے انہا دیتا، عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے انی دیتی، علماں وچ نہ آوے، کی اجاز نظر وچ او دی، جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مو لئی دنیا، کوئی ورلائی جان بچاوے، آزم میڈا سوہنا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے، آزم میڈا سوہنا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ ابھی وہ حضور کے حسن کے تذکرے کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص بولا کہ وہ تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا اور تم اس کے حسن میں کھوئے رہے۔ جب اس نے یہ جملہ کہا نا کہ ہتھیا کے لے گیا، تو قافلے کے سردار کی بیوی جو خیمے میں خاموش بیٹھی تھی، اس نے پردہ سرکایا اور انہیں مخاطب کر کے کہتی ہے خبردار یہ کہو کہ وہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا ہے، اگر وہ واپس پلٹ کے نہ آیا، انا ضامنۃ، میں ضامنہ ہوں، میں اس کے اونٹ کی قیمت ادا کروں گی۔ انہوں نے کہا اچھا اچھا تو جانتی ہے؟ کہا جانتی میں بھی نہیں ہوں۔ کہا پھر ضمانت کیوں دے رہی ہو؟ اس نے کہا جب تم تجارت کے معاملات طے کر رہے تھے، پردے کی اور سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ ابھی حضور کے حسن کے تذکرے ہو رہے تھے، صحابہ قیمت لے کے پہنچ گئے۔ جب اونٹ کی قیمت پیش کی گئی تو قافلے والوں نے کہا کہ یہ قیمت بعد میں وصول کریں گے، ہم تو خود بک چکے ہیں، بتاؤ وہ سونا رہتا کہاں ہے، تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ ایسا حسن تھا حضور کا کہ جو بھی دیکھتا تھا حضور پہ اپنا سب کچھ فدا کر دیتا تھا۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا وہ حضرت ام معبد ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جب حضور دور سے آتے تھے تو سونے لگتے تھے، جب قریب آ جاتے تھے تو اور سونے لگتے تھے۔ جو انہوں نے دور سے دیکھا وہ کہتے ہیں نقاب مکھ تو لہا کے ڈٹھے، میں رج کے ڈٹھے نجا کے ڈٹھے، وہ ایڈا سونا ہے رب بھی کول بہا کے ڈٹھے۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا وہ حضرت میمونہ ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ حضور کے چہرے کی زیارت کی تمنا تھی، چہرہ تو نہ دیکھ سکی۔ ایک دن حضور کے قدموں پہ نظر پڑی، حضور کے قدموں کی انگلیوں کے حسن میں ایسی کھوئی کہ سب کچھ بھول گیا۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا وہ انگلیوں کے حسن میں ایسے کھوئی کہ سب کچھ بھول گیا، اور جنہوں نے 14 صدیوں کے فاصلے سے دیکھا وہ کہتے ہیں قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ریڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا وہ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے سورج حضور کے چہرے میں گردش کر رہا ہو، اور جنہوں نے 14 صدیوں کے فاصلے سے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ جد نوکے میاں دے تیر چھٹن، لب سرخ اکھیں کے لال یمن،
چٹے دند موتیاں دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں. جنہوں نے قریب سے دیکھا وہ حضرت حسان بن ثابت ہے اور وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور جنہوں نے 14 صدیوں کے فاصلے سے دیکھا وہ کہتے ہیں قد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ ہوئی ختم سونے تے ساری سجاوٹ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا رب محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا. کسی کی شخصیت کو جانچنے کے لیے پہلی چیز اس کی صورت اور دوسری سیرت. پہلی چیز میں ہمارے محبوب جیسا کسی کا محبوب نہیں ہے. دوسری اس کی سیرت ہوتی ہے, اس کا کردار ہوتا ہے, اس کا انداز زندگی, اس کا انداز تکلم, بات کرنے کا طریقہ, گفتگو کا سلیقہ, یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. آؤ دیکھیں بلا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کیسا ہے. حضور کا اخلاق تو اتنا اعلیٰ ہے کہ خالق کائنات خود ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. محبوب ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز فرمایا. حضور کا اخلاق تو اتنا اعلیٰ ہے کہ جو حضور کی جان کے دشمن ہیں وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہہ کے پکارتے ہیں. میرے رسول تشریف فرما ہے, سامنے صحابہ بیٹھے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہو. اور یہ بات صرف تشبیہ کے لیے ہے ورنہ یہ چاند تو میرے رسول کے قدموں سے خیرات لے کے زمانے والوں کو روشنیاں بانٹ رہا ہے. ایک شخص حاضر ہوا, عرض کرتا ہے حضور میرا بیٹا گم ہو گیا ہے, 3 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں, مل نہیں رہا, دعا فرمائیں مل جائے. ید اللہ والے ہاتھ ابھی اس کے حق میں اٹھے نہیں. اسی مجلس سے ایک شخص کھڑا ہوا, عرض کرتا ہے حضور اس کے بیٹے کو میں نے فلاں میدان میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. انہی قدموں سے واپس پلٹا, دوڑ لگا دی. حضور نے فرمایا واپس بلاؤ. حاضر ہوا, عرض کرتا ہے حضور جلدی حکم ارشاد فرمائیے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے بیٹے سے ملاقات کرو, لیکن ایک بات کا خیال رکھنا, جب وہاں جاؤ گے تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں بلانا بلکہ جو اس کا نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا. عرض کرتا ہے حضور میرا بیٹا ہے, اگر بیٹا کہہ کے بلا لوں گا اس میں حرج کیا ہے. حضور جانتے تھے 3 دن سے بچھڑا ہوا ہے, اس کے لہجے میں بلا کی محبت ہوگی, کمال کا پیار ہوگا, شفقت بھرا انداز ہوگا. حضور نے فرمایا جب تم جاؤ گے میدان میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلاؤ گے, ہو سکتا ہے ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہو, اس کے دل پہ یہ چوٹ لگے, یہ تازیانہ لگے, کاش آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا, مجھے بھی بیٹا کہہ کے بلاتا. میں محمد اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلائے اور کسی یتیم کا دل دکھ جائے. یہ میرے رسول کا پیغام تھا, لیکن آج ہمارا کردار بڑا مختلف ہے. حضور تو فرما رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو کسی یتیم کے سامنے بیٹا کہہ کے نہ بلانا, کہیں اس کی دل آزاری نہ ہو جائے. اور آج ہمارا کردار ایسا ہے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھنے کی دیر ہے, سگا چچا سگے بھتیجے کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے, یتیم کے پڑھنے کی عمر میں اسے کام پہ لگا دیا جاتا ہے, اس کی زندگی سے سکھ چھین لیے جاتے ہیں, دکھ بھر دیے جاتے ہیں, آسانیاں ختم کر کے پریشانیاں ڈال دی جاتی ہیں, یتیم کی زندگی کو مشکل بنا دیا جاتا ہے. اپنے بچے کے لیے 100 کھلونے اور یتیم کے لیے عید والے دن بھی پہننے کو نئے کپڑے موجود نہیں ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا, رویے یاد رکھے جاتے ہیں, باتیں یاد رکھی جاتی ہیں, انسان چلا جاتا ہے یادیں رہ جاتی ہیں. وقت اچھا گزرا ہو تو لوگ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں, وقت اچھا نہ گزرا ہو تو لوگ اچھے الفاظ میں کبھی بھی یاد نہیں کرتے. میری عمر 1.5 سال تھی, والد محترم دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کر گئے. وقت نے بہت ساری مشکلات, بہت ساری پریشانیاں دیکھی. 11 یا 12 سال کی عمر میں جنازہ گاہ کے باہر کھڑا تھا, کسی کی گاڑی پہ ہاتھ لگایا, لائن لگ گئی. جس کی گاڑی تھی اس نے دیکھ لیا, قریب آیا, زور سے تھپڑ مارا اور کہا کہ تم جانتے ہو کتنا بڑا نقصان کیا ہے, جاؤ اور اپنے باپ سے 500 روپے لے کے آؤ. اب اس نے یہ بات کی نا تو بچپنا تھا, بے ساختہ میرا ہاتھ اٹھا,
میں نے کہا وہ سامنے میرے بابا ہیں. اس نے کہا سامنے تو ساری قبریں ہیں, کوئی زندہ شخص نظر نہیں آتا. تو میں نے کہا سامنے جو قبر ہے وہ میرے والد کی ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے, سینے سے لگایا, کہا بیٹا پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم یتیم ہو, تمہارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے. بھائی جو اس نے غصے سے مجھے تھپڑ مارا تھا زندگی بھر کبھی نہیں بھول سکتا, لیکن جو شفقت بھرے انداز سے اس نے مجھے سینے سے لگایا تھا اس کا یہ احسان بھی میں آخری سانس تک نہیں بھولوں گا. آپ کا اسلام بھی آپ کو یہی کہتا ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے, جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا کرے گا. اتنے خوبصورت دین کو ماننے کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں یتیم پریشان ہے, یتیم دکھی ہے, دکھوں بھری زندگی گزار رہا ہے. ہمارے رسول کے کردار کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں بہترین رہنمائی اور ہدایت کا نور بانٹتا ہوا نظر آتا ہے. حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, ایک پاگل عورت آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں. حضور اٹھے, اس کے پاس تشریف لے گئے اس کی بات سننے کے لیے. جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے, اس نے کہا بات یہاں نہیں, وہاں گلی کے اس کونے پہ جا کے کروں گی. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار نہیں کیا, یہاں ٹھہر کے آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آج اللہ مجھے اور آپ کو تھوڑی سی عزت دے دے, تھوڑا رتبہ دے دے, تھوڑا ہمیں مرتبہ مل جائے تو ہم غریب شخص سے سلام لینا گوارا نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری مجلس میں اگر کوئی غربت کا مارا ہوا شخص بیٹھا ہو تو وہ ہمارے سٹیٹس کے خلاف ہوتا ہے. ہم غریب بندے کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں. تھوڑا سا رتبہ ملا, چال بدل گئی, ڈھال بدل گئی, معیار بدل گیا, کردار بدل گیا. لیکن دیکھیے گا امام الانبیاء ہیں, خاتم المرسلین ہیں, رب کے محبوب ہیں. کائنات کی ساری نعمتیں, ساری عزتیں آپ کی وجہ سے, بلکہ یہ کائنات آپ کی وجہ سے تخلیق ہوئی ہے. لیکن عاجزی اور سادگی کا عالم یہ ہے کہ ایک پاگل عورت کی بات سننے کے لیے حضور اس کے ساتھ ساتھ تشریف لے کے جا رہے ہیں. گلی کے کونے پہ پہنچے, اس نے کہا بات یہاں نہیں, وہاں کھلے میدان میں جا کے کروں گی. حضور نے پھر بھی انکار نہیں کیا, اس کے ساتھ چل پڑے. وہ نہیں جانتی تھی میرے ساتھ آنے والے کون ہیں, یہ تو وہ ہے کہ جہاں جبرائیل نہیں جا سکتا وہاں یہ جاتے ہیں. یہ تو وہ ہیں جہاں جبرائیل دروازے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتا ہے کہ اجازت ملے گی تو اندر جاؤں گا. اسے اس بات کا احساس نہیں ہے, لیکن حضور نے بھی انکار نہیں کیا. کھلے میدان میں پہنچے, تپتی ریت ہے, شدت کی دھوپ ہے. اس پاگل عورت کی بات سنی, بات سن کے حضور واپس پلٹ کے آئے. صحابہ نے عرض کی حضور ریاست کے قیمتی معاملات آپ کے ذمہ ہیں. حضور دور دور سے لوگ آپ کے چہرے کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں, اتنے قیمتی معاملات چھوڑ کے آپ ایک پاگل عورت کی بات سننے کے لیے تشریف لے گئے. حضور سارا مدینہ جانتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, اس کی کوئی نہیں سنتا. میرے حضور نے جو جواب ارشاد فرمایا دل کے کانوں سے سنیے گا. حضور نے فرمایا صحابہ جس کی کوئی نہیں سنتا, میں محمد بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا. ہمارے حضور تو وہ تھے کہ جن کی کوئی نہیں سنتا تھا ان کی سنا کرتے تھے, لیکن آج جس کی کوئی نہیں سنتا ہم اس کی سننے کی بجائے اسے سنا رہے ہوتے ہیں. حضور تو ذہنی توازن ٹھیک نہ رکھنے والی عورت کی بات سننے کے لیے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں, لیکن ہماری گلی سے, ہمارے محلے سے, ہمارے گھر کے پاس سے کوئی پاگل گزرے, ہمارے بچے اس کا مذاق بناتے ہیں اور جوان بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں. بوڑھے شخص کو سہارا دینے کی بجائے دھکا دیا جاتا ہے, معذور پہ تانے کسے جاتے ہیں. کوئی کالے رنگ کا بندہ ہمارے درمیان آ جائے, ہم اسے اتنا پریشان کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ منہ چھپاتا پھرتا ہے. ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ ہم کسی پہ تانا کسیں, کسی پہ آواز کسیں, اس کی عزت نفس کا مذاق بنائیں. یہ رب کی تقسیم ہے, کسی کو کالا, کسی کو گورا, کسی کو صحیح, کسی کو معذور بنا دیا. سادہ سی مثال سے بات کو واضح کرتا ہوں. یہ صوفہ پڑا ہے, میں اس کی تعریف کروں, صوفہ بنانے والا خوش ہو جائے گا, میں نے محنت کی, اگلے بندے نے تعریف کی, مل پڑ گیا. میں اس میں نقص نکالوں, عیب نکالوں, جس نے بنایا اسے غصہ آئے گا. میں نے اتنی محنت کی, اتنی مشکل سے اسے تیار کیا, اور اگلے بندے نے 1 منٹ میں اس میں نقص اور عیب نکال دیا. سوچئے گا ذرا, تعریف صوفے کی, بنانے والا خوش ہو گیا, نقص صوفے میں نکالا, بنانے والا ناراض ہوا. انسان رب کی تخلیق ہے, آپ جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو یقیناً عرش کا رحمان خوش ہوتا ہوگا, اور جب آپ اس میں نقص نکالتے ہیں تو
تو پھر سوچیں بات کہاں تک جاتی ہے۔ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی پہ آواز کسیں، کسی کو پریشان کریں، کسی کو تانا دیں۔ ایک بزرگ بازار سے گزر رہے تھے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، ذہن میں خیال آیا، گمان آیا، یا اللہ لوگوں کے پاؤں میں اتنے اچھے اچھے جوتے ہیں، میرے پاؤں میں بھی اچھا جوتا ہوتا، زندگی مزید اچھی گزرتی۔ یہ خیال، یہ گمان ذہن میں لے کے تھوڑا آگے بڑھے، کیا دیکھتے ہیں ایک شخص بھیک مانگ رہا ہے، اس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں۔ اسی لمحے رب کی حضور سجدہ ریز ہو گئے، شکر کیا، یا اللہ جوتا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل تو ہوں۔ بھائی بزرگ بھی یہی کہتے ہیں کہ دین میں ہمیشہ اپنے سے اوپر اور دنیا میں اپنے سے نیچے دیکھو گے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو آؤ دین میں نیکی میں اپنے سے اوپر دیکھو اور دنیا میں اپنے سے غریب شخص کو دیکھو گے تو زندگی یقیناً خوشحال اور آسودہ محسوس کرو گے۔ تو کسی کی شخصیت کو جانچنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، صورت اور سیرت۔ حضور کی صورت بھی بے مثال ہے، حضور کی سیرت بھی با کمال ہے۔ انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ جب محبوب اتنا اعلیٰ ہے تو پھر محب کو بھی چاہیے کہ محبت کا حق ادا کرے۔ اور محبت کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم محفل کا انعقاد کر لیں، جلوس نکال لیں، نعرے لگا لیں، بلکہ محبت کا حقیقی حق یہ ہے کہ جو حضور کا پیغام ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں، حضور کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، دنیا میں بھی اللہ کامیابیاں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابیوں سے ان جنہ ہمکنار فرمائے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تو ایسا تھا کہ لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ آج ہمارا کردار ایسا ہے کہ دیکھنے والے دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک ہندو رائٹر گزرا ہے، سوامی لکشمن پرساد، اس نے حضور کی سیرت پہ ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی، اس کا نام رکھا عرب کا چاند۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ اتنی سونی کتاب لکھی، الفاظ کا چناؤ بھی بڑا خوبصورت ہے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب میں مسلمانوں کے نبی کی سیرت کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن جب آج کے مسلمان کا کردار دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ بھائی ہمارا کردار واقعی ہی آج اتنا گنونا ہو چکا ہے کہ دیکھنے والے دین کے قریب آنے کی بجائے دور ہو جاتے ہیں۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ زمانہ اب ہم بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پرداغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ ڈٹھے ور قرآن دے پھول سارے، نہیں تیری شان جیا کوئی ہور ڈٹھا، کرے شان تیری دا مقابلہ جیڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات نے اہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ جب دیکھ لیا ہے تو اس کی سیرت پہ عمل کرو، اللہ تمہیں دنیا و آخرت دونوں میں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔